الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صفات محمد ثنائے محمد شرح کلام خدائے محمد اللہ خود سلام آپ پر بھیجتا ہے اللہ خود ہے مدحت سرائے محمد نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد
دو عالم میں کوئی نہیں ہے معظم، پس رب عالم سوائے محمد، مقدر ہوا تاج ختم نبوت، یہ ہے شان ارتفاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ الاحزاب کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب اور آپ کی بلند و بالا شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں رسولوں کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا، رسالت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب ہمیشہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا ہی سکہ چلے گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجے وہ ایک محدود مدت کے لیے اور مخصوص علاقہ کے لیے، کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی علاقہ کی طرف، کوئی ایک ملک کے لیے، اور پھر کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 1000 سال کے لیے۔ اور جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک ایک وقت میں ایک ایک بستی کی طرف اکٹھے 2 2 3 3 نبی اور رسول بھی آئے، جیسا کہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ایک بستی میں ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کا انکار کیا، پھر ہم نے ان کی تائید کے لیے ایک اور بھیج دیا، 3 ہو گئے، بستی 1 اور رسول 3۔
اور اسی طرح سیدنا داؤد اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام ایک وقت میں تشریف لائے، سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اکٹھے تشریف لائے، سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اکٹھے تشریف لائے۔ اسی طرح بہت سے انبیاء اور رسول اکٹھے آتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقہ میں اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مگر جس شان و عظمت کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس طرح نہ تو اس سے پہلے کوئی آیا، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں۔ آج کا یہ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کی ضرورت بھی ہے، ہر مسلمان، ہر بڑے چھوٹے، ہر نوجوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا متفقہ اور بنیادی عقیدہ ہے جس پہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اور اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، جو آئے گا دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب، دجال، مکار اور جھوٹا ہوگا، وہ اور اس کے ماننے والے غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ تو حضرات محترم، قرآن کریم کی کچھ آیات اور چند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو توجہ سے سماعت کریں اور اس بات کو ذہن نشین کریں، یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ختم نبوت کے تقاضے ہیں اللہ تعالی وہ بھی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلے آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت سنی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کے نکاح بھی ہوئے، گھر بار والیاں ہوئیں، لیکن جو بیٹے اللہ تعالیٰ نے 3 عطا فرمائے تھے نا، ان میں سے کوئی بھی بالغ جوان نہیں ہوا، بلکہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی واپس بلا لیا۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بالغ جوان ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اسی بھی نبی اور رسول ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اشکالات ختم کر دیے اور اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی بھی باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہے۔ اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، جوان ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو زندہ رکھا ہی نہیں۔ اور ان حقیقی بیٹوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے ہی جلیل القدر اور پیارے صحابی کو، جو کہ آپ کی غلام بھی تھے اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت، ان کے پیار، ان کی عقیدت کو اور ان کی چاہت کو دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا قرار دے لیا، جسے کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ کیا نام تھا ان کا؟ زید بن حارثہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عرصہ دراز تک لوگوں میں ان کا نام یہی مشہور تھا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں جب تب آپ رہے، اسی نام سے ان کو بلایا جاتا، اور مدینہ المنورہ میں بھی جب آپ ہجرت فرما کر آئے تو غزوہ احزاب کے موقع تک، سورۃ الاحزاب نازل ہونے تک اسی نام سے ان کو بلاتا ہر مسلمان، زید بن محمد کہہ کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رسم کو بھی توڑا اور لوگوں کے ذہنوں سے اس اشکال کو بھی ختم کیا۔ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا، تاکہ دنیا جہاں کو کامل مکمل یقین ہو جائے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے۔ کیونکہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ اگرچہ وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو اس کا باپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی اعلان فرما دیا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اس کا مختصر مفہوم خلاصہ اللہ فرماتے ہیں، جب زید نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دے دی، اے مصطفیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خود اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، زوجنا کہا، جس میں نہ گواہوں کی ضرورت، نہ حق مہر کی ضرورت،
ہم نے خود آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اس کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہی بات بتلانے کے لیے دنیا والوں کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ دوسری آیت اسی صورت کی تھوڑا سا اور آگے جا کر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، لوگوں کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں انہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر یعنی چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی عظمتیں، کتنی اچھی صفات اور کتنی خوبیاں بیان کر دیں، کتنے القاب اللہ نے آپ کو پیارے پیارے دیے۔ اس لیے ہماری جماعت کے ایک بزرگ شاعر اپنی پنجابی زبان میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سم سام کولوں آ کے سن سجنا جے گلاں سننیاں نے مدنی پیر دیاں، جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں، او سردار سبھی سرداراں دا نالے ہادی اے گنہگاراں دا، شافے مومن تابے داراں دا جنوں شرما دامن گیر دیاں، سم سام کولوں آ کے سن میاں جے گلاں سننیاں نے مدنی پیر دیاں، جدے نا دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں، او سچا مرشد خلقت ساری دا یعنی خاک نوری ناری دا، جنوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں۔ اور آگے فرمایا کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی، لیکن مشرق تو لے کے مغرب تک تماں پہنچیاں او دی تاثیر دیاں، سم سام کولوں آ کے سن سجنا جے گلاں سننیاں نے مدنی پیر دیاں، فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو سراج منیر چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اب اسی جملے کو سامنے رکھ کر ختم نبوت کے لیے سینکڑوں دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سراج منیر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے تھے،
کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا، ضلالت کا، بدعات کا، رسومات کا، منافقت کا، یہودیت کا، نصرانیت کا، مجوسیت کا، اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ احکم الحاکمین نے آخر میں اپنا رسول بھیجا ہدایات، دین حق دے کر، قرآن کی روشنی دے کر، شریعت کی روشنی دے کر۔ جب آپ تشریف لے آئے تو یہ ایک دفعہ سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور ہر طرف ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا اجالا ہو گیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس لیے آپ چمکنے والے سورج ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر طلوع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی آتی جاتی ہے۔ وہ فجر گویا کہ اس بات کی بشارت، خوشخبری لے کر آتی ہے کہ اب اندھیرا ختم ہونے لگا ہے اور روشنی آنے لگی ہے۔ اس کام کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے پہلے سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں اپنے سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے بعد ایک نبی، ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام ہوگا احمد۔ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دی۔ ہر پیغمبر نے مصطفیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوم کو خبر دی، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن اپنے بعد کسی آنے والے کے بارے میں آپ نے کوئی خبر نہیں دی۔ اگر کوئی آنا ہوتا تو آپ خبر دیتے، بلکہ آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر، چمکنے والا سورج۔ پوری دنیا کائنات کے لیے کتنے سورج ہیں؟ ایک ہی سورج ہے، اور جب یہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، تو اس سورج کے ہوتے ہوئے جہاں اس کی روشنی پڑ رہی ہے، کسی لائٹ کی، کسی بلب کی، کسی بتی کی، کسی دیے کی، کسی چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر کے ہوتے ہوئے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کے دین، آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے مزید کسی نبی اور رسول کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر
جس طرح کے اعلان فرما دیے ویسا اعلان اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کے بارے میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، دنیا والوں کو بتا دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کے لیے جمیعا، تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یا ایھا الناس، اس میں دنیا کائنات کے ہر ملک کے تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین و آسماں کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح اب قیامت تک اللہ نے مجھے بھیج کر اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی واجب الاتباع، کوئی اطاعت کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اطاعت اور اتباع کرنا پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے صدائے محمد پہ لبیک کہہ دے کہ صدائے خدا ہے صدائے محمد۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش نہیں رہنا۔ صدائے محمد پہ لبیک کہہ دے، صدائے خدا ہے صدائے محمد۔ محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، یہ فرما رہا ہے خدائے محمد۔ محمد جہاں کے لیے رہنما ہے، اللہ خود ہے رہنمائے محمد۔ اور جسے یوم محشر کی گرمی کا ڈر ہو، وہ آ جائے ذل لوائے محمد۔ نہیں جس کے دل میں ولائے محمد، ہے محروم ذل لوائے محمد۔ اور رضائے خدا گر ہو مقصود لوگوں، تو لازم ہے پھر اقتدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر ایک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی کرنا پڑے گی۔ یہی کرنے سے اللہ فرماتے ہیں کامیابی ملے گی، ہدایت ملے گی، جنت کا داخلہ ملے گا، اللہ کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوگا، اور بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ ناکامی مقدر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور وہاں بھی۔
مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ کافی کیا ہوتا ہے؟ جو کامل اور مکمل ہو، جس میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہ ہو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کا دین، آپ کی شریعت ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی کو کوئی کمی نظر آتی ہے؟ خواہ کوئی امام ہو یا مقتدی، خواہ کوئی باپ ہو یا بیٹا، خواہ کوئی بہن ہو یا بھائی، خواہ اولاد ہو یا والدین، خواہ کوئی تاجر ہو یا ملازم، خواہ کوئی حکمران ہو یا سیاستدان ہو، پوری زندگی کے ہر شعبہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، آپ کی شریعت مکمل طور پہ رہنمائی کرتی ہے۔ یہی مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور یہ قرآن مجید فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کمی کیا چھوڑی ہے؟ فرمایا ہم نے آپ پر کتاب بھی ایسی نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مکمل واضح بیان ہے، اور جو تمام مسلمانوں کے لیے باعث ہدایت بھی، باعث رحمت بھی اور بشارت بھی ہے۔ اس لیے قرآن کو سینے لگا لو، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ قرآن کہ تڑپ اٹھے سن کر جسے جن و انسان، تڑپ اٹھے سن کر جسے جن و انسان، کلام مبیں ایسا لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسخر کیا جس نے سرکش دلوں کو، مسخر کیا جس نے سرکش دلوں کو، وہ ہے یہ قول معجز نمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہدایت سے ہوں بہرہ ور جن و انسان، یہ تھا مقصد و مدعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہنچ کر رہی بزم عالم میں ہر سو، صفا پہ جو گونجی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مصائب کے لاکھوں طوفان اٹھے، مگر نہ کبھی ڈگمگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں برداشت کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، تھکاوٹ برداشت کر کے، سب کچھ برداشت کر کے اللہ کا دین، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کیا۔
پھر اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا پھر بھی بے علم ہیں، وہ جانتے نہیں یا جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات پاک جس نے یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اس قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، فرق کرنے والی کتاب، یعنی توحید اور شرک میں، کفر اور اسلام میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل اس لیے کی لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے بشیر اور نذیر بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے بھیجا، اور جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ عالمگیر ہے، محدود نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ قرآن ذکر للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کا رب رب العالمین، اللہ نے جو قبلہ عطا کیا وہ ہدی للعالمین، جو بھی عطا کیا اللہ نے عالمگیر عطا کیا، تو اس لیے آپ تمام عالمین کے لیے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ بھی اعلان کر دیا، اور ایسا اعلان بھی اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کے زمانہ میں نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اللہ ان پہ کتابیں نازل کرتے رہے، صحیفے اترتے رہے، احکام آتے رہے، لیکن کسی نبی اور کسی رسول پر اللہ نے دین کی تکمیل نہیں کی۔ ان میں بوقت ضرورت تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن جب اللہ نے بھیج دیا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعلان فرما دیا، جب آپ نے اپنے عمر مبارک کے 23 برس گزار لیے اور قرآن کریم کی 114 صورتیں نازل ہو گئیں، میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا فصیح اور بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں آپ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا، میرے ساتھیوں مجھے ذرا بتاؤ نا، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کی طرف سے آنے والا جو دین ہے تم تک پہنچا دیا ہے یا کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا بلغتا،
وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ ہاں آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا دین پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے پوری طرح ہماری خیر خواہی کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اے اللہ ان زمین والوں نے تو گواہی دے دی ہے، اللہ تو بھی گواہی دے دے۔ اللہ نے بھی گواہی دے دی اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ تمہارے لفظ اللہ نے کن کو مخاطب کر کے کہا تھا؟ جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا الیوم اکملت لک دینک، یہ نہیں، واحد کا صیغہ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے 4 دفعہ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ کنہیں اللہ نے مخاطب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، جنہوں نے اس دین حق کے غلبے کے لیے دن رات محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اور کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دین جہاں میرا دین ہے، میرے نبی کا دین ہے، وہاں میرے نبی کے صحابہ کا بھی یہی دین ہے، نبی کے صحابہ کا بھی یہی دین ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے بڑے گروہ ہوں گے، فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک گروہ، ایک جماعت۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس دین پہ چلیں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ چلے۔ تو صحابہ کا دین وہی دین ہے، اور رب العالمین نے بھی فرما دیا اے میرے نبی کے ساتھیوں، بعد میں آنے والے بھی اگر تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، نہیں تو وہ بدبخت ہی رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ احکم الحاکمین نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ فرمایا میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اب جتنی بہترین اور اچھی نعمتیں تھیں اللہ کے خزانوں میں، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دیں، ان کی تکمیل کر دے۔ اب بعد میں جس نے آنا ہے یا جس نے دعویٰ کرنا ہے، وہ کون سی نعمت باقی ہے جو اس نے لے کر آنی ہے؟ کسی چیز کی ہے ضرورت؟ تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ ماہ رمضان، تمام دنوں میں سب سے عظیم ترین دن یوم الجمعہ، تمام راتوں میں بہترین رات لیلۃ القدر، قبلوں میں بہترین قبلہ خانہ کعبہ،
اور کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید یہ عظیم اور بہترین نعمتیں ہیں۔ مزید اس کے علاوہ کسی نعمت کی اللہ فرماتے ہیں ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنے نعمتوں کی بھی تکمیل کر دی۔ دین کی بھی تکمیل ہوگی اور نعمتوں کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اب کسی نبی رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عطا کیا بہترین اور کامل ترین، کامل بلکہ اللہ نے یہاں اس دین کو دین اکمل کہا ہے۔ اس میں تفضیل، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ ایسا کامل، ایسا اکمل ہے کہ جس میں مزید کسی چیز کو داخل کرنے کی ضرورت یا گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ نہ کسی عید کو اس میں داخل کرنے کی گنجائش، نہ کسی تہوار کو، نہ کسی دن کو، نہ کسی رات کو۔ یہ دین کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اسے کافی سمجھے۔ جو اس کو ناقص سمجھے اور کافی نہ سمجھے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی سماعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کچھ اچھے بہترین نام ہیں، میرے کچھ القاب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا میرا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نام ہے ماہی۔ ماہی کے معنی ہے کہ جس کے ذریعے کفر اور شرک کو مٹا دیا جائے، اور ایک میرا نام ہے حاشر، قیامت والے دن سب لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے سفارش کروانے کے لیے، اور میرا ایک نام ہے عاقب، یعنی سب سے پیچھے آخر میں آنے والا، میں وہ عاقب ہوں کہ لیس بعدہ نبی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء قبلی کا قصر، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، بڑا عالی شان، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت محل بنایا، دیواریں مکمل ہیں، چھت مکمل ہے، لیکن آخر میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا باقی چھوڑ دے۔ فطاف النظار، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، لیکن جب اس جگہ پہ آتے ہیں نا جہاں پہ اینٹ کی جگہ اس نے باقی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہاں اینٹ ایک اور لگ جائے اور یہ جو محل ہے یہ مکمل ہو جائے۔
تو فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ آخری اینٹ اس عمارت کی، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مجھے بھیج کر وہ قصر نبوت، وہ محل، وہ عمارت مکمل کر دی ہے۔ اب مزید کسی اینٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی مکمل عمارت کے اوپر ایک کچی سی اینٹ کو لا کر رکھ دے، اور دیکھنے والے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ رکھنے والا کوئی بے وقوف اور پاگل ہی ہوگا۔ جب اس کی ضرورت ہی نہیں تو رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہ عمارت نبوت کی، رسالت کی مکمل کر دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت بست، اللہ احکم الحاکمین نے مجھے سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی باتوں میں؟ 6 باتوں میں۔ فرمایا وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری دشمنوں پر مدد فرمائی کہ میں ابھی 1 مہینہ کے فاصلہ پہ ہوتا ہوں، دشمن کے دل میں پہلے ہی رعب پڑ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا رعب کفار قوم پر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مدد ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، سن رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور اسرائیل، جس کے بڑے دعوے تھے، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی وہ خاک میں ملا دیا۔ دیکھا اپنے کس طرح وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اب سامنے آ کر مجاہدین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن نہتے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر، عوام الناس پہ بمباری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کی حمایت کے لیے جو اقدام کر سکتے ہیں کریں، اور مجاہدین کے حق میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے پاک اور صاف کر کے آزاد کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک چیز۔ نمبر 2 فرمایا جعلت لی المسجد، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور وضو بنا دیا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، اگر مسجد قریب ہے پھر تو لازم ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز کو ادا کیا جائے، لیکن اگر مسجد قریب نہیں تو جہاں بھی وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تو صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے انعام دیا۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 2۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں میں یہ جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا۔ نمبر 4 اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جامع کلمات کیا مطلب؟ الفاظ تھوڑے اور ان کے معانی، مطلب
اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں علماء، مفسرین، محدثین ایک ایک آیت پر، ایک ایک جملے پر گھنٹوں بلکہ دن گزر جاتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ آگے فرمایا والشفاء، اللہ نے مجھے حق شفاعت بھی عطا کر دیا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا۔ اس کی وضاحت پھر ہوگی۔ اور آخری چیز ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے نبی، پہلے رسول محدود وقت کے لیے، مخصوص علاقہ کے لیے آتے رہے، لیکن اللہ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام کرنے کی، آپ کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد